ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلی کلمات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق صد تکریم میرے معزز بھائیوں، پچھلے کچھ خطبات سے ہماری گفتگو میں ان خوش نصیبوں کا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن 50,000 سال کے دن میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس میں سے 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ میں پچھلے خطبات میں کر چکا ہوں کہ وہ لوگ جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں، اور وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں کھپا دیا، اور ایسا شخص کہ جس کو کوئی عورت برائی کی دعوت دے اور وہ ایک جملہ اپنی زبان سے کہہ دے انی اخاف اللہ، ایسے خوش نصیبوں کو اللہ رب العالمین جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اس سے مراد صرف مرد حضرات نہیں ہیں، بلکہ کوئی مومن عورت بھی اگر ان اوصاف سے متصف ہوتی ہے، اس میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو اللہ رب العالمین ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی جس دن کوئی سائباں نہیں ہوگا اپنے عرش کے سائے میں سے سایہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ 2 ایسے انسان جو صرف اللہ رب العالمین کی محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے۔ اور یہ عمل وہ ہے جس پہ انسان کا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، یہ دل کا ایک عمل ہے۔ ہاں بسا اوقات اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، لیکن عموماً یہ دل کا ہی فعل ہے کہ یہ اس غرض سے کہ اللہ میں اس سے اس لیے محبت رکھتا ہوں کہ یہ بھی اس رب کا ماننے والا ہے جس رب کو میں رب مانتا ہوں، یہ اس اللہ کی عبادت کرنے والا ہے جس اللہ کے سامنے میں جھکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل کے کرنے والوں کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن ایک عظیم پروٹوکول سے نوازیں گے۔ عرش کا سایہ تو ملے گا ہی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے اندر حدیث لے کے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین پکار لگا کے کہیں گے این المتحابون بجلالی اليوم، کہاں ہیں وہ لوگ جو میں رب کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبتیں کیا کرتے تھے، آج کے دن اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، ان کو میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہوں جس دن اس کے علاوہ کوئی اور سایہ بھی نہیں ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی جائے گی
ایک ہوتا ہے انعام ملنا، ہم میں سے کوئی انسان کسی چیز کی اچیومنٹ کرے، اسے اس کا انعام اس کے گھر پہ وصول ہو جائے، یہ اور بات ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی تقریب رکھی جائے اور سٹیج سے باقاعدہ یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ فلاں بن فلاں نے یہ فلاں ڈگری کر لی، آج اس کو اس کی محنت کے عوض یہ انعام دیا جا رہا ہے، تو یہ مزید اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ ہماری اولادوں میں سے اگر کسی کو اس طرح کا انعام ملے تو ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ جس دن رب تعالی کے ہاں محشر کے میدان میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے آخری انسان تک آنے والے انسان کھڑے ہوں گے اور رب تعالی پروٹوکول دیتے ہوئے پکار لگائیں گے، این المتحابون بجلال اليوم، کہاں ہیں وہ جو دنیا میں خالصتاً ایک دوسرے سے صرف میری وجہ سے محبت رکھا کرتے تھے، ان کے پیش نظر کوئی مفاد نہیں ہوا کرتے تھے، ان کے پیش نظر اس انسان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا نہیں ہوا کرتا تھا، ان کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ فلاں چیز میں بڑا پروفیشنل ہے، اس کے ساتھ تعلق بنا کے رکھو، کل کام آ جائے گا۔ فرمایا صرف اس لیے محبتیں رکھتے ہوں گے کہ وہ بھی اس رب کا ماننے والا ہے، میں بھی اس رب کا ماننے والا ہوں، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے یہ پروٹوکول انعام میں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ دمشق میں چلے گئے، تو دمشق کی مسجد میں جا کر کے یہ لوگوں کو اللہ کے نبی کی احادیث پڑھایا کرتے تھے، تو لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو کے بیٹھا کرتے۔ ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی ان کو دیکھتا تو میری خواہش یہ ہوتی کہ یہ مجھے اکیلے میں ملیں اور میں ان کے ساتھ بات کروں، تو میں نے ارادہ کیا کہ چلو فجر میں رش کم ہوتا ہوگا، میں فجر سے پہلے پہنچ جاؤں گا اور مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میں اس وقت آیا تو لوگ اس وقت بھی ان کے گرد جمع بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی کی حدیثیں سن رہے تھے۔ مجھے کچھ قربت ملی، میں قریب ہوا اور قریب ہو کے میں نے کہا، اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، انی احبک فی اللہ، مجھے خالصتاً اللہ کے لیے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ کہنے لگے کیا کہا ہے؟ کہا واللہ انی احبک فی اللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہو گئی ہے۔ کہا ابو ادریس خولانی، اگر یہی بات ہے تو پھر میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبازلین فیہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رب تعالی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ایک دوسرے سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ کوئی مفاد نہیں ہوتا ماں سوائے اللہ کی محبت کے، ایسے انسان کے لیے واجبت محبتی، اللہ کہتے ہیں میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ والمتجالسین فیہ،
یہ جب بھی بیٹھتے ہیں تو اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کے دین کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ آج ہماری مجلسیں بھی ہوتی ہیں، ہم بھی آج میٹ اپ رکھتے ہیں، کس لیے؟ چائے پئیں گے، کس لیے؟ آج فلاں مووی دیکھی جائے گی، کس لیے؟ دوست اکٹھے ہوں گے۔ تو بھائیوں، اگر اس میں ہم نیتیں یہ رکھ لیا کریں کہ یہ سب مجلسیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ان سے جو ہمارے تعلق ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اگرچہ میرے سگے بھائی بھی کیوں نہیں ہیں، اگرچہ میری فیملی کا میٹ اپ ہی کیوں نہیں ہے، یہ سب کچھ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے صلہ رحمی کرنے کا کہا ہے۔ اگر ہم یہ نیتیں اختیار کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ والمتبازرین فی، فرمایا جو خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اس رب کا ماننے والا ہے، میں بھی اسی رب کا ماننے والا ہوں، آج میں اس پہ پیسہ روپیہ خرچ کر رہا ہوں، اس سے مجھے اللہ کی محبت ملے گی۔ اس لیے نہیں علاقے میں کمشنر آ گیا، چلو اس سے تعلق بنا کے رکھتے ہیں، یہ اب بڑی پوسٹ کا کوئی افسر آ گیا، اس کی دعوت رکھو تاکہ کل کو کام نکلوانے میں آسانیاں ہو جائیں، اس لیے نہیں۔ فرمایا والمتبازرین فیہ، ان کے خرچ کرنے کی غرض بھی صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ فرمایا یہ خوبیاں جس انسان میں ہوں، رب تعالیٰ کہتے ہیں وجبت محبتی، ایسے لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنا، ہاں برادری کی وجہ سے، کسی کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے اگر محبت کی جائے تو یہ بھی اچھی ہے، لیکن اگر ایمان کی وجہ سے محبت کی جائے تو دین میں اس کی پرائورٹی ہے۔ اگر دونوں چیزیں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دوہرا اجر دینے والے ہیں۔ تو اسلام نے یہ تصور دیا کہ ہم الحب للہ، اپنے تعلقوں کو اس بنیاد پر استوار کریں کہ اس سے میں اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہوں، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کے جو محبت کرتے ہیں وہ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ جس بات کا حکم دیتے ہیں یہ اس کو پورا کرنے میں اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ تو آج میرے بھائیوں، اگر ہماری سوچ یہ بن جائے تو میں کہتا ہوں پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے توڑ دینا، بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے یہ شیطان کی دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا۔ اس نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ یہ کیا، بیٹی کی شادی میں مجھے نہیں بلایا، یہ رشتہ دیکھنے گیا تھا مجھے ساتھ نہیں لے کے گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو شیطان دلوں میں نفرتیں اور قدورتیں پیدا کرتا ہے، شیطان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ الحب للہ جب ہمارے لیے بنیاد یہ بن جائے گی، جب ہمارے لیے البغض للہ کسی سے نفرت کا معیار بھی یہ بن جائے گا، ہمارے تو اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کی جو بنیادی تصورات ہیں ان میں سے ایک عقیدہ الولا والبراء کا عقیدہ ہے کہ کسی سے محبت بھی اللہ کے لیے اور کسی سے برات کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اس بنیاد پر رشتے بنانے والے بن جائیں تو یقین مانیں اس دنیا میں زندگی گزارنی بھی آسان ہو جائے گی، اور یہ جو ہم مختلف الجھنوں میں الجھے رہتے ہیں، یہ جو ہمارے آپس کے مسائل اور معاملات چلتے رہتے ہیں، ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی،
اور اللہ کی طرف سے جو محبتیں ملیں گی وہ ایک الگ انعام ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ میں فلاں شخص سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، راستے میں اس کو ایک انسان ملتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے فلاں بستی میں ایک شخص رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتا ہے کام کیا ہے؟ کہتا ہے کوئی کام نہیں ہے، صرف اس کے نیکی تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور میں اسی محبت کی وجہ سے اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے رب نے تیری آزمائش کے لیے انسانی صورت میں بھیجا تھا، میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں، اگر یہی بات ہے تو پھر رب تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور جس انسان سے محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس کو بتا دیا جائے کہ میں تیرے ساتھ اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت وہ ہے جو صرف دنیا تک نہیں ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گی، یہ حشر کے دن بھی کام آئے گی۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن یہ دوست جو ہوں گے ایک دوسرے کے لیے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کی دوستیاں رکھنے والوں کے، جن کی محبتوں کی بنیاد جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ فرمایا کل قیامت کے دن یہ جو ہیں ایک دوسرے کے دشمن نہیں بن سکیں گے، وگرنہ دنیا کی محبتوں کی کیفیت تو یہ ہے، کوئی قبر تک ساتھ جاتا ہے، کوئی وہاں تک بھی نہیں جاتا، کوئی جنازے میں بھی نہیں آتا۔ دنیا کی محبتوں کی مثالیں تو یہ ہیں، اور یہ محبتیں جو اللہ کے لیے نہیں ہوں گی، صرف دنیا کے لیے ہوں گی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ ماں بھی چھوڑ جائے گی، باپ بھی چھوڑ جائے گا، بیوی بھی چھوڑ جائے گی، اس دن کام آئیں گی تو متقین کی دوستیاں ایک دوسرے کے کام آئیں گی۔ اور اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دوستیاں جو اللہ کے دین کی وجہ سے نہیں ہوں گی، کل قیامت کے دن انسان ایسی دوستیوں پر پچھتائے گا۔ یہ انسان کہے گا یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب، انسان کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ یہ دنیا میں محبتیں رکھتا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور سلف صالحین سے یہ دعا اکثر منقول ہے، وہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ ہمیں نیک اور صالح لوگوں کا ساتھ نصیب فرما۔ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ تو مجھے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اسلام قبول کر کے مدینے میں آیا تو میں اللہ سے یہ اکثر دعا کیا کرتا تھا، اور اللہ نے مجھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما دیا۔ تو آج ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے ہمارے محور کیا ہیں، ہمارے تعلق بنانے کی نیتیں کیا ہیں، اور یہ محبتیں قائم کیسے ہوتی ہیں۔ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے دو طریقے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا طریقہ یہ ہے، اے ایمان والو لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان لانے والے نہیں بن جاتے۔ اور آپ نے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرنے لگ جاتے۔ اور فرمایا آپ نے الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم،
فرمایا کیا تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم وہ سٹارٹ کر دو تو تمہاری آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا افشوا السلام علیکم، آپس میں سلام کو عام کر دو، تمہاری ایک دوسرے سے محبتیں قائم ہو جائیں گی. صحابہ اکرام اتنا سلام لیتے، راستے میں جا رہے ہوتے درخت درمیان میں آتا دوبارہ ملتے سلام دیا کرتے تھے. آج ہم صرف جاننے والے کو سلام کرتے ہیں. تو فرمایا دلوں میں محبتیں پیدا کرنا چاہتے ہو سلام کو عام کرو، سلام کہا کرو زیادہ سے زیادہ. آج ہم نے اپنے سٹائل چینج کر لیے. ہم آفس میں جاتے ہیں گڈ مارننگ. بھائیو اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو رواج دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کلمہ کہتے ہو اللہ کی طرف سے نیکیاں ملتی ہیں اور دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور ذہن میں اگر تصور یہ ہو کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں السلام علیکم، مطلب کیا ہے؟ میری زبان، میرا ہاتھ، میرے ذہن کی سازشیں کچھ بھی تیرے خلاف نہیں ہوں گی، تو مجھ سے سلامتی والا ہو جا. دوسرا طریقہ آپ نے فرمایا ہادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفٹس کا تبادلہ کیا کرو، اس سے بھی محبتیں بڑھتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خود بھی ہدیہ قبول کیا کرتے اور صحابہ کو ہدیہ دیا بھی کرتے. فرمایا اس سے آپس میں دلوں کے اندر محبتیں بڑھتی ہیں. تو بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس 50,000 سال کے دن میں ہمیں بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے تو فرمایا آپس میں اللہ کے لیے محبتیں کرنے والے بن جاؤ. اور اس کے بعد آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل، ایک ایسا آدمی تصدق بصدقۃ فاخفاها، اس نے صدقہ کیا اور چھپا کر کے کر دیا. کتنا چھپایا؟ ایون کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کیا، بائیں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اس اخلاص کی وجہ سے کہ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں پڑنے دیا، نیکی صرف اللہ کے لیے کی. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں سے سایہ نصیب فرمائے. تو بھائیو اسلام کے اندر صدقہ دونوں طرح کرنا اگرچہ جائز ہے. رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، اگر تم صدقات کو ظاہراً کر کے اعلانیہ کر کے بھی دو تو اللہ کے ہاں یہ بھی اچھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ صدقہ اس وجہ سے بھی اعلانیہ کیا کہ اس سے لوگوں کو ترغیب ہوئی، لوگ اس میں آ کے مزید شامل ہوئے. اور فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم اس کو چھپا لو، ہڈن کر لو، کسی کو پتہ نہ چلنے دو اور فقراء کو دے دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اور یہ صدقہ، یہ انسان کا اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ اسلام کے اندر اتنا عظیم عمل ہے. اصل میں اس کے پیچھے اسلام سوچ یہ دیتا ہے کہ انسان تم اس بات کو سمجھ لے کہ یہ جو کچھ تیرے پاس ہے یہ تیرا نہیں ہے. رب تعالیٰ نے تجھے امین بنایا ہے، اور بھائیو اپنے مال میں سے نکالا کرو خود لوگوں کی روزی روٹی، نہیں تو پھر رب تعالیٰ بہانوں سے نکلوا ہی لیتا ہے. پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ معاملات بنتے ہیں، پھر ہم بعد میں صدقہ کرتے ہیں. تو اسلام تصور یہ دیتا ہے، اور اس صدقے کی جو برکات ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں وہ کیسے کیسے ہیں. اور صرف دینے والے کی دعائیں ہی نہیں ملتی بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ اللہ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک یہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا، اے اللہ جس نے تیری راہ میں آج خرچ کیا ہے
اللہ تو اس کو مزید دینے والا بنا دے، اور اے اللہ جس نے تیری راہ میں خرچ نہیں کیا ہے، ممسکن ہے، روکنے والا ہے، تالافا، اے اللہ تو بھی اس سے ہاتھ کو روک لے۔ تو بھائیو، ہم تھوڑے سے روپے اور پیسے کے ساتھ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بن سکتے ہیں۔ نیکیاں اس سوچ کے ساتھ کیا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داؤ مرضاکم بالصدقہ، صدقے کے ساتھ اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو۔ روحانی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں، اور جسمانی بیماریوں سے بھی۔ علامہ منذری رحمت اللہ علیہ ترغیب و ترہیب میں یہ واقعہ لے کے آئے ہیں، اور امام بہقی رحمت اللہ نے سنن الدارمی کے اندر نقل کیا ہے، اور یہ صحیح واقعہ ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، ان کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور آ کے شکایت کرتا ہے کہ میرے جسم پہ ایک پھوڑا ہے، پچھلے 7 سال سے اس میں پیپ بہہ رہی ہے، مجھے اس سے شفا نہیں مل رہی، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں علاقے میں پانی کی قلت ہے، وہاں پر لوگوں کے لیے کنواں کھدوا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا۔ وہ انسان کہتا ہے میں گیا اور فلاں علاقے میں جہاں پانی کی ضرورت تھی میں نے ان کے لیے کنواں کھدوا دیا، اللہ رب العالمین نے مجھے اس مرض سے شفا عطا فرما دی۔ تو بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داؤ مرضاکم بالصدقہ، یہ صدقے کے ساتھ اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیہ، یہ انسان کی خطاؤں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ لفظ بھی آتے ہیں، یہ صدقہ جو ہے کماء تطفئ النار، یہ پانی کی طرح ہے، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، یہ صدقہ انسان کی غلطیوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ تو آج ہمیں عادت بنانی چاہیے اپنی ڈیلی بیسس پہ، پچھلے خطبے میں بھی جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی اپنی زندگی کی نیکیاں ایسی ضرور بناؤ کہ جن پہ ہم اللہ کے لیے ساری زندگی پہرا دینے والے بنے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالو، اپنی خواتین کو بھی یہ عادت ڈالو کہ وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے والے بنے۔ اس سے رب تعالیٰ کی طرف سے جو برکتیں ملتی ہیں، وہ مشہور واقعہ ہم نے سن رکھا ہے نا کہ ایک شخص ایک دن جا رہا تھا، اس نے آسمان سے یہ آواز سنی اس کی حدیقۃ فلان، فلاں کے باغ کو اے بادلوں پانی پلا دو۔ وہ کہتا ہے میں بادلوں کے پیچھے چل پڑا۔ اس شخص سے جب میں ملتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری جب بھی فصل آتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اپنے گھر لے جاتا ہوں، دوسرا غرباء میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور تیسرا آئندہ فصل بونے کے لیے محفوظ کر لیتا ہوں۔ شاید اس وجہ سے رب تعالیٰ نے میرے اوپر یہ انعام کر رکھا ہے۔ تو بھائیو، اس کیپٹلزم کے دور میں جب سوچ یہ دی گئی کہ ہر چیز پیسہ ہے، سرمایہ دارانہ نظام، اور پھر اس میں سود کے سسٹم جس میں ہر چیز نے امیر کو امیر سے امیر تر کر دیا، اور یہ سسٹم وہ چاہے کیپٹلزم کے سوشلزم کے سسٹم ہوں، ان سب میں عافیت نہیں ہے۔ اسلام کے دیے ہوئے سسٹم میں عافیت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان رب تعالیٰ نے تجھے دے کر آزمایا ہے، اسے نہ دے کر آزمایا ہے۔ تو یہ تصور کر لے کہ مجھے رب نے امین بنایا ہے، جیسے میرا رب کہتا رہے گا میں ویسے کرتا رہوں گا، کیونکہ میں تو غلام ہوں نا، غلام کی تو اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ تو یہ 50,000 سال کے دن میں اگر ہم اللہ کے عرش کا سایہ پانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کریں، اپنی اولادوں کو یہ سکھائیں، اپنے گھروں میں ان چیزوں کو ہم ڈسکس کیا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔